السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ارکان ایمان کے سلسلے میں ایمان کا آج چھٹا رکن بیان کیا جائے گا، تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت و ارادے کے مطابق کائنات کی جو قسمت مقرر کر کے لکھ دی ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ کا جو علم ہے انسانوں کے متعلق، زمین کے متعلق، آسمانوں کے متعلق، کائنات کے متعلق، وہ تقدیر ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اللہ کا علم ہر شے پر پوری طرح محیط ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کا علم ہر شے پر پوری طرح محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا اجمال اور تفصیل کے ساتھ علم رکھتا ہے۔ اس کا علم ازلی، ابدی اور ہر چیز پر محیط ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے ذریعے مخلوقات کی تخلیق سے قبل ہی ہر اس چیز کا اندازہ لگایا جو آئندہ ہونے والی تھی۔ اللہ کا یہ اندازہ اس قدر صحیح ہے کہ پوری کائنات کے تمام حوادث و واقعات اور مخلوقات کے تمام احوال و اعمال ٹھیک اسی طرح رونما ہو رہے ہیں جس طرح اللہ نے اپنے علم کے مطابق ان کی تقدیر طے کی تھی۔ یقیناً اللہ کا علم شک و شبہ سے بالا تر اور اس کی تقدیر ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خالق کے علم کی وسعتوں کا اندازہ لگا سکے۔ اللہ کی صفت علم کے حوالے سے چند آیات ملاحظہ فرمائیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو واسع کل شیء علما، تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر تقدیر کے معاملے میں جس چیز کا ایمان رکھنا چاہیے، لوح محفوظ پر ایمان لانا۔ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک یہ کتاب میں درج ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنۃ، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 پہلے ہی مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ اب تیسری چیز جو ہے تقدیر کے معاملے میں ایمان لانے والی، وہ ہے اللہ کی مشیت پر ایمان لانا۔ اس بات پر ایمان لانا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق اس کے اپنے فعل کے ساتھ ہو یا مخلوق کے عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالی نے اپنے فعل کے متعلق ارشاد فرمایا، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور فرمایا، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ
فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اور مخلوق کے فعل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے یقیناً لڑتے۔ اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اس بات پر ایمان لانا کہ تمام مخلوقات اور ان کی صفات اور حرکات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے اللہ کی مشیت اور رضا میں تلازم نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت اور رضا پسند ایک دوسرے کو لازم و ملزوم نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے وہ اسے پسند بھی ہے۔ بسا اوقات اللہ کی مشیت ایسی چیز کے متعلق ہوتی ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا، اور بسا اوقات وہ ایک چیز کو پسند کرتا ہے مگر اس کی مشیت اس کے وقوع پذیر ہونے میں حائل ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ابلیس اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مگر وہ اس کی مشیت کے مطابق موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کافر ایمان لے آئیں، نافرمان اطاعت گزار بن جائیں اور فاسق توبہ کر لیں، مگر اس میں اللہ کی مشیت حائل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، اور لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔